الشيطان الرجيم الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مشابهت اس گلالہ رنگ سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینا اور ہے عرش معلی اور ہے
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ جس چمن میں محبوب میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی پھل پھل جھولیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی پھل پھل جھولیاں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب لوگ اردو سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، ترجمان کی ضرورت تو نہیں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ برادر عزیز محمد ناصر عثمان صاحب واجب کو انگور کے غیور عوام آج دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے۔ آج جس ہستی کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوگی، وہ ہستی کائنات کی محبوب ترین ہستی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں اللہ جیسا معبود کوئی نہیں اور محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ میں
سیرت طیبہ پر گفتگو کروں۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں اس نشست کا سیرت محمدی پر گفتگو کا مقصد اور اس کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے اس زمانے میں دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ ایک کلام اللہ اور دوسرا انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء کی شخصیت کو اللہ نے اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تحقیق کے ساتھ اپنی قیادت اور رہنمائی فرماتے ہوئے اس منصب پر مامور کر دیا کہ وہ کلام اللہ کی منشا پوری کرنے کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کرے۔ کتاب اور نبی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اکٹھے۔ کتاب کو نبی سے اور نبی کو کتاب سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں نے پیغمبر کو چھوڑ کر کتاب کو پکڑ لیا اور کتاب کے الفاظ کے گورکھ دندوں میں گم ہو گئے اور بالآخر وہ کتاب بھی مسخ ہو گئی۔ اور ان کے برعکس عیسائیوں نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ کر جب انہوں نے پکڑا تو اپنے پیغمبر کو ابن اللہ کہہ بیٹھے۔ مسلمان کو ہدایت کس طرح ملے گی کہ جو کتاب قرآن بن کر محمد پر نازل ہوئی وہ اس قرآن سے محمد کو سمجھے اور محمد کی ذات سے قرآن کو سمجھے۔ کسی نے قرآن سمجھنا ہو تو محمد کو دیکھے، اور جس نے محمد کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہو وہ قرآن کے پاس آئے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے سوال کیا، اماں ہمیں آقا کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ ام المومنین نے ایک چھوٹے سے جملے میں اتنا بڑا جواب دے دیا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا اماں پڑھا ہے۔ تو فرمایا بس
اس کے ایک ایک صفحے پر محمد کا حسن بکھرا ہوا. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن صداقت ہے، محمد صادق ہے. قرآن صداقت ہے، محمد صادق ہے. قرآن عدالت ہے، محمد عادل ہے. سنیوں کو سن پاتا ہوں. قرآن صداقت ہے، محمد صادق. قرآن عدالت ہے، محمد عادل. قرآن امانت ہے، محمد امین ہے. قرآن وعد ہے، محمد واعظ ہے. قرآن نصیحت ہے، محمد ناصح ہے. قرآن علم ہے، محمد عمل ہے. قرآن تذکرہ ہے، محمد مزکا ہے. قرآن متن ہے، محمد تفسیر ہے. قرآن شرافت ہے، محمد اشرف ہے. قرآن جمال ہے، محمد اجمل ہے. قرآن حسن ہے، محمد حسین ہے. قرآن حسن ہے، محمد احسن ہے. قرآن کمال ہے، محمد اکمل ہے. قرآن خاموش ہے، قرآن خاموش ہے. اور میرا مکہ و مدینہ کا محمد بولتا ہوا قرآن ہے. ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب غار ثور کی تاریخ لکھی تو فرماتے ہیں کہ غار ثور کی 3 راتوں میں جب میرا محمد، سب کہو صلی اللہ، زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو میرا نام سن کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. فرمایا کہ غار ثور کی خلوتوں میں میرا محبوب صلی اللہ جب اپنے معتمد، جب اپنے رفیق کار صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے سویا ہوا ہے، تو ایک تشبیہ دی ابن جوزی نے. فرماتا ہے کان یفتح القرآن من الرحل، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو. میری بات سن لو ہنگو والو، تھوڑی تھوڑی پشتو. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بھی کبھی سیکھی تھی. میلادو کے جلسے کے غانے کے ہار واچئی او سڑکوں نو کرتے دانو نما عشق نہ دے. سڑکوں پہ قصد کرنا عشق نہیں ہے،
عشق نہیں ہے، جبے پہن لینا عشق نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لینا عشق نہیں ہے۔ عشق یہ ہے کہ محمد کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کرنا۔ عشق عیاشیاں نہیں مانگتا، عشق خون مانگتا ہے۔ میدان عرب میں صدیق اکبر، عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف جیسا عرب پتی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن صدیق اکبر کا عشق دیکھو، فرمایا کہ مجھے کفن بھی میرے میلے کرتے میں دینا، کہیں خدا یہ نہ پوچھ لے صدیق محبوب کا دم بھی بھرتا تھا اور کفن نیا پہن کے آئے ہو۔ وہ محبوب جس کی خوراک نان جمی تھی، ادھر یہ محبوب جو کھاتا ہے اور ادھر محبوب کا خدا اسے آفر کرتا ہے، محمد اگر تو کہے تو مکہ کے پہاڑوں کو تیرے لیے سونا بنا دوں، لیکن محبوب کہتا ہے الفقر فخری، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے۔ عائشہ میں چاہتا ہوں، حدیث قدسی، عائشہ میں چاہتا ہوں کہ 2 دن بھوکا رہوں تاکہ اللہ کو یاد کر سکوں بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور چاہتا ہوں کہ 2 دن کھانا کھاؤں تاکہ اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ ہنگو والو، ان 2 جملوں میں پوری سیرت طیبہ کا نقشہ ہے کہ تکلیف میں صبر، تکلیف میں صبر اور خوشی میں شکر، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یاد رکھنا یہ پیغام، میرا نوجوان یاد رکھے، وہ 1500 سال پہلے کا رسم و رواج تھا کہ جب تکلیف میں ماتم ہوا کرتا تھا اور خوشی میں ناچ ہوا کرتا تھا، اسلام نے محبوب داور نے آنے کے بعد اس رواج کو تبدیل کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب میرا محمد فاتح مکہ کی حیثیت سے اونٹنی پر سوار اپنے غلام زادہ کو، اسامہ کو پیچھے بٹھائے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہا ہے، تو اسامہ جو بچہ تھا اونٹنی پر اچھل رہا ہے۔ فرمایا علیک یا اسامہ، آرام سے بیٹھو۔ فرمایا محبوب فتح کی خوشی میں ناچ رہا ہوں۔ فرمایا وہ دور بدل چکا ہے اسامہ، اب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماتم نہیں، تکلیف میں صبر کیا جائے گا اور خوشی میں ناچ نہیں، شکر کیا جائے گا۔ وہ محمد آئے۔ ہنگو والو، ایک بات اور بھی یاد رکھنا، ابھی میرا پیغام چل رہا ہے، سیرت پر بھی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ نہیں سوئے
تو پھر سیرت ہم قرآن سے پوچھیں گے، کیا خیال ہے؟ سیرت قرآن سے یا کسی شاعر کے کلام سے؟ نہیں، اس طرح نہیں، ہاتھ بلند کرو۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہر پارے میں رسول کا نام ہے۔ سیرت قرآن سے ہوگی، ابھی میرا پیغام چل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آج تاریخ کیا ہے اسلامی؟ نہیں اسلامی، 12 ربیع الاول۔ کون سی تاریخ ہے؟ ہاں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہونا بالاختلاف ہے، یاد رکھنا۔ 12 ربیع الاول کو ولادت بالاختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو مثال نبوی بالاتفاق ہے۔ یاد رکھنا اس پیغام کو بھی، کہ جس کے آنے کی خوشی کر رہے ہو، اس کے جانے کے غم میں مدینہ میں جاؤ، بلال کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو۔ عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ خبردار کسی نے یہ کہا کہ میرا محبوب چلا گیا، میں گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ ابو ہریرہ بے ہوش ہے۔ مدینہ کی عورتیں بچوں کو گودی میں لے کے نکل آئی، کہا الہ ہم سے یہ بچہ لے لے مگر محبوب کو نہ بچھڑنے دے۔ پوری کائنات سوگوار تھی، پوری کائنات سوگوار تھی، فرشتے بھی ہو رہے تھے۔ محبوب آئے، ربیع الاول میں آئے۔ ربیع الاول، تم جانتے ہو ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع بہار کو کہتے ہیں، پشتوں میں بہار کو بہار سپرلے۔ ربیع معنی سپرلے، اول پہلا، پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ اول سپرلے، یعنی کائنات میں آدم سے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے ابراہیم تک، ابراہیم سے 12 ربیع الاول تک خدا تھی۔ خدا کو کیا کہتے ہو؟ خزان تھی، دور وحشت تھا، تاریکی تھی، ظلم تھا، عیاشی تھی، زنا تھا، جبر تھا، چوری تھی۔ کائنات میں اول سپرلے آئی۔ مکہ کی وادیوں میں، شہر مکہ میں، محلہ سوق اللیل میں، آمنہ کے گھر میں، قریش کے قبیلہ میں، ہاشم کے خاندان میں اول سپرلے آئی۔ ایک یہودی عالم 12 ربیع الاول کو باہر نکلا بازار میں اور شور کرنے لگا، لوگوں مجھے بتاؤ، آج کوئی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو یتیم پیدا ہوا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، عبد المطلب کے گھر میں
وہ بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ عبداللہ اس کی ولادت سے پہلے مر چکا ہے۔ آیا بچے کو دیکھا تو چیخ نکل گئی اور باہر نکل کے اعلان کیا وَيْلٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ خَلَتِ النُّبُوَّةُ مِنكُمْ وَلَسْتُمْ بِهَا۔ اے بنی اسرائیل تم ہلاک ہو گئے، آج تم سے نبوت نکل گئی اور قریشیوں کو مبارک دی۔ یہ معاشرہ قرآن واللہ لا يستغن بكم سطوة يخرج أمرها في الشرق والغرب۔ آج تمہیں مبارک ہو قریشیوں، تم بازی جیت گئے۔ وہ ناموس اکبر جس کی ہمارے عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی، عبد المطلب کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ عبداللہ کی ولادت سے پہلے مر چکا ہے۔ آیا بچے کو دیکھا تو چیخ نکل گئی اور باہر نکل کے اعلان کیا وَيْلٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ خَلَتِ النُّبُوَّةُ مِنكُمْ وَلَسْتُمْ بِهَا۔ اے بنی اسرائیل تم ہلاک ہو گئے، آج تم سے نبوت نکل گئی اور قریشیوں کو مبارک دی۔ یا معاشر قریش واللہ لا يستغن بكم سطوة يخرج أمرها في الشرق والغرب۔ آج تمہیں مبارک ہو قریشیوں، تم بازی جیت گئے۔ وہ ناموس اکبر جس کی ہمارے عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی، آج تمہارے خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کے آنے والے دنوں میں مشرق میں بھی چرچا ہوگا، مغرب میں بھی چرچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں محبوب کی ولادت تمہیں بتاؤں، محبوب کیسے پیدا ہوا، محبوب کی اماں کے تاثرات بتاؤں، آپ کو اس سے پہلے لے کے چلتا ہوں 40,000 سال پہلے۔ کتنے ہزار سال؟ 40,000 پہلے، جب ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل کعبہ کو تیار کر رہے، کعبہ تیار ہوا، انہوں نے دیواریں مکمل کی اور پھر ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کی دربار میں اجرت مانگنے کے لیے آ گیا۔ اجرت کون دیتا ہے؟ مزدوری کون دیتا ہے بھائی؟ سب کیوں نہیں کہتے ہو؟ مزدوری کون دیتا ہے؟ نہیں، سب کہو۔ مزدوری کون دیتا ہے؟ مزدوری مانگنے کے لیے آئے، خود بتاؤں یا قرآن سے پوچھوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قرآن ہے الہ العالمین میں نے اور میرے بیٹے نے تیرے کعبہ کو تعمیر کر دیا اب ہم اپنی مزدوری مانگنے آئے ہیں یہ مزدور بھی بڑے عجیب ہیں ہمارے ہنگو کا مستری اگر دیوار بناتا تو 200 روپے دہاڑی لے لیتا کیوں جی مزدوری لے لیتا اور ہمارے ہنگو کا مزدور کام کرتا تو 80 روپے یا 100 روپے مزدوری لیکن یہ عجیب مزدور ہے مزدوری کر کے پیسے نہیں مانگتے دولت نہیں مانگتے منفعت نہیں مانگتے مفاد نہیں مانگتے بلکہ کہہ رہے ہیں تقبل منا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس قبول کر لے بس قبول کر لے کیوں اس لیے کہ شہنشاہوں کا سر جھکتا ہے تیرے آستانے پر تیرے محتاج ہیں میرو فقیرو اصغرو اکبر یہی در ہے جو شاہ دین سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں ہم بھی تیرے در پہ آئے ہیں قبول کر فرمایا ابراہیم ہم نے تیری اور تیرے بچے کی مزدوری قبول کر لی آگے چل فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ہمیں ایک اور بھی مزدوری عطا فرما یہ جو گھر ہم نے تیار کیا ہے اس کے مناسک کے لیے ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور اس کی آبادیاں بھی ہمیں دکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا اور اسے توبہ کا مرکز بنا دے اس لیے إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تیرے بغیر کوئی توبہ قبول کرنے والا بھی نہیں بخشنے والا بھی نہیں پھر آگے چلو
اسماعیل سے کہا تم آمین کہتے جاؤ، وہ ننھا بچہ آمین کہہ رہا ہے۔ تیسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، میں نے مدرسہ تو تیار کر دیا، اب اس کا مدرس بھی بھیج۔ ہندو والوں کیا کہا میں نے؟ ابراہیم نے کہا الہ مدرسہ تیار کر دیا میں نے، اب اس کے مدرس کو بھیج۔ سکول بنا دیا، استاد کو بھیج۔ لیکن کہاں سے؟ فرمایا منہم، اس بیٹے کی اولاد سے بھیج۔ دعا قبول ہو گئی، بہت دعا۔ اسماعیل کی اولاد میں سے کون آئے گا؟ مدرسے کا استاد آئے گا، سکول کا استاد آئے گا۔ کس کی اولاد سے؟ اسماعیل کی اولاد سے نا۔ لیکن ہنگو والوں ایک وقت وہ بھی تو تھا کہ جب اسماعیل میدان مینا میں چھری کے نیچے ذبح ہو رہا ہے، اور ادھر سے اس کعبے کا استاد اسی اسماعیل کی اولاد سے آنا ہے، اور اسماعیل چھری کے نیچے ہے۔ معلوم ہوا کیا ہوا تھا؟ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم چھری چلا رہا ہے، چھری اسماعیل کی گردن تو کیا گردن کا بال بھی نہیں کاٹتی۔ زور لگایا پیغمبر نے، چھری کو اٹھا کے مارا، پھر چھری سے کہا میرے بچے کی گردن کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ چھری کو اللہ نے زبان دی، اس نے ابراہیم سے کہا خلیل تو مجھے ایک بار کہتا ہے چل، میرے بنانے والا مجھے 70 بار حکم دیتا ہے چھری نہیں چلنا۔ چھری تو دیکھتی نہیں، اگر آج تو چل گئی وہ دیکھ یہ سب تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ عالم کا علم رکا ہوا ہے، مجاہد کا جہاد رکا ہوا ہے، شہید کی شہادت رکی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ چھری، انبیاء کی نبوت رکی ہوئی ہے، ولیوں کی ولایت رکی ہوئی ہے، اماموں کی امامت رکی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں چھری وہ دیکھ نمازی کی نماز رکی ہوئی ہے، حاجی کا حج رکا ہوا ہے، میرے کعبے کا طواف رکا ہوا ہے، مینا کی سعی رکی ہوئی ہے، میرے حجر اسود کا بوسہ رکا ہوا ہے۔ چھری ذرا دیکھ تو صحیح، اسلام رکا ہوا ہے، ایمان رکا ہوا ہے، چھری تو بھی رک جا میرے محبوب کی آمد رکی ہوئی ہے۔ کہا چھری رک گئی، اس لیے کہ اسماعیل کے چہرے میں محمد کے جلوے موجود۔ آج وہ پیغمبر آئے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں مکہ کے رواج کے مطابق بکریاں چرایا کرتی تھی، روزانہ بکریوں کو ہانک کر جنگل میں جاتی تھی۔ غربت اتنی تھی کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، پاؤں کے تلوے زخمی ہو جاتے تھے کانٹوں پہ چل کر، اور نوکدار پتھروں پہ چل کر پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ لیکن جس وقت محبوب میرے بدن میں تشریف لائے اس صبح کو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے بکریاں نکالی گلے سے، باڑے سے، باڑے سے بکریاں نکالی،
اور میں نے بکریوں کو ہانکا. پہلے تو وہ آگے چلتی تھی، آج عجیب منظر دیکھا، ساری بکریاں دوڑ کر میرے پیچھے کھڑی ہو گئی. ساری بکریاں دوڑ کر میرے پیچھے آ گئی. میں پھر بکریوں کو مارنے لگی کہ آگے چلیں، لیکن بکریاں دوڑ کر میرے پیچھے آ گئیں. تو حاطف نے آواز دی، آمنہ بکریوں پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، آج تیرے بطن میں وہ ناموس تشریف لے آیا ہے جس کا قدر بکریاں بھی کر رہی. سن 87 میں جب میں حج پہ گیا تو ساتھیوں نے، جہاں پر آپ اور زیارات کرتے ہیں حاجی لوگ، وہاں پر میرے ساتھی مجھے ایک عجیب زیارت پر لے گئے. انہوں نے کہا، شاہ صاحب یہ ہے غار سجدہ. غار سجدہ، اب اگر جاؤ تو وہاں جانا پڑے. غار سجدہ. انہوں نے بتایا کہ اسے غار سجدہ کیوں کہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ تو فرمایا کہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتائے مدینہ سے باہر چلے گئے. ایک دن گزرا، شام کو امہات المومنین اور صحابہ کو تشویش ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیوں چلے گئے، کہاں چلے گئے. تو تلاش کرنے لگے. عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اکٹھے تلاش میں نکلے تھے. فرماتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے کرتے ایک ایسی وادی میں آئے جس کے چاروں طرف پہاڑ تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. وہاں ہم نے ایک بکریوں کا چرواہا کھڑا تھا. چرواہے کی کیا مجھے نہیں آتا، چرواہا کھڑا تھا. بکریوں کو چرانے والا ایک کھڑا تھا. تو حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ فلاں فلاں شبیہ کا، شکل کا، فلاں فلاں کپڑوں میں کوئی شخص یہاں تم نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسے شخص کو تو نہیں دیکھا، لیکن ایک منظر میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، وہ بتا دیتا ہوں. تو حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس کا اشتیاق بڑھا. پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا میں 10-12 سال سے ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہوں، روزانہ آتا ہوں، یہ گھاس وغیرہ کھا کر واپس چلی جاتی ہیں، ان کو لے جاتا ہوں. لیکن دوسرا دن ہے، عجیب منظر دیکھتا ہوں، صبح لے کے آتا ہوں بکریوں کو، وہ دیکھو اسی طرح لائن بنا کر اس پہاڑی کی طرف منہ کر کے کھڑی رہتی. میں نے بکریوں کو دیکھا، وہ بڑے ادب سے لائن بنا کر ایک طرف نگاہ کر کے کھڑی ہوئی. میں نے علی کو دیکھا، علی نے مجھے دیکھا. آنکھوں میں معاملہ سمجھ آ گیا کہ محمد کو اسی سمت میں تلاش کیا جائے. لہذا ہم اس طرف چل پڑے جس طرف بکریوں نے رخ کیا ہوا تھا. تو ہم وہاں پہنچے. تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ پر ایک غار میں دیکھا ہمارے آقا اللہ کے حضور سجدے میں مصروف. میرے عزیز دوستو، آمنہ فرماتی ہیں بکریاں میرے پیچھے، میں آگے. آج میں سنگریزوں بشارت ہو تجھے، فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِالسَّيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ فَسَمِّيهِ محمد. آج تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تیرے بطن میں جو ہستی آئی ہے وہ پہلوں کی بھی سردار ہوگی، آخروں کی بھی سردار ہوگی، اور اس کا نام دنیا میں محمد ہوگا. اس کا نام دنیا میں محمد ہوگا.
فرماتی ہیں کہ پیدا جب محمد پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کالے بادل کا ایک ٹکڑا آیا. غور سے سنو گے یہ بات. میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کالے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور الفاظ ہیں فغاشیتہ وغیبتہ، محبوب کو لپیٹا اور چھپا دیا اپنے اندر. اور پھر مجھے آواز آئی، بادل کے ٹکڑے کو حکم ہوا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اور بادل کے ٹکڑے میرے محبوب کو اپنے اندر لپیٹ کر لے جاؤ، اسے مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ تاکہ کائنات اس کے نام سے، اس کی تعریف سے اور اس کی صورت سے آگاہ. پھر مجھے آواز آئی فآتوہ خلق آدم، اسے آدم کا خلق دے دو. ومعرفت شیس، اور شیس کی معرفت دے دو. وشجاعت نوح، اسے نوح کی شجاعت دے دو. وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی اسے دے دو. واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی سپردگی اسے دے دو. وحب دانیال، اور دانیال کی محبت اسے دے دو. ووقار الیاس، الیاس کا وقار اسے دے دو. وعصمت یحییٰ، اسے یحییٰ کی عصمت دے دو. وحکمت لوط، لوط کی حکمت دے دو. ولحن داؤد، داؤد کا لحن دے دو. وصبر ایوب، ایوب کا صبر اسے دے دو. وزہد عیسیٰ، عیسیٰ کا زہد دے دو. وشدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت دے دو. فاغلطوہ فی اخلاق النبیین، اور اسے تمام انبیاء کے اخلاق میں غسل دے دو. کہو صلی اللہ قدسی نے کیا خوب فارسی میں کہا. پشتوں میں میرا خیال بلوچی اور پشتوں میں کچھ الفاظ فارسی کے بھی ہیں. تو اب اگر میں آپ کو فارسی اشعار سناؤں تو سمجھ لو گے؟ نہیں، ترجمہ بھی کرنا پڑے گا. اب یہ تو دوبارہ آپ محنت کروا رہے ہیں بھائی. نہیں، کائنات روز ازل سے قیامت تک بھی اگر محمد کی سیرت بیان کرے تو نہیں ہو سکتا. مانتے ہو یہ بات کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جو مانتے ہو. یہ تو ہے حقیقت جس کو تم نے ہاتھ بلند کر کے مان لیا. لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ تم سیرت کو سن بھی نہیں سکتے. اٹھ رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عشق ہے؟ کسے عشق ہے؟ جسے عشق ہے ذرا وہ کھڑا ہو جائے، میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. ہاں، خدایا یہ دیکھ، ہم کھڑے ہو کر تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب کے امتی اس سے عشق رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ الہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہا محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں دے دے. الہا محبوب کے عشق کی شمع ہمارے سینوں میں روشن کر دے. محمد الرسول اللہ. نعرہ رسالت محمد الرسول. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زور سے نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ. فرمایا مرحبا سید مکی مدنی العربی، مرحبا سید
مکی مدنی العربی دل ہو جاں بات فدایت چے عجب خوش لقبی من پہ دل بجمال تو عجب حیرانم من بے دل بجمال تو عجب حیرانم من بے دل بجمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ یہ جمال است بدی بلعجبی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا عائشہ ہم نے مصر کے یوسف کے حسن کا بڑا تذکرہ سنا ہے تو بتا تیرا محمد مصر کے یوسف سے بھی کیا زیادہ حسین ہے فرمایا ہاں میں مانتی ہوں یوسف بہت حسین تھا لیکن ایک فرق ہے یوسف کو جنہوں نے دیکھا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی وقتانا ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ دی بس یوسف کے حسن میں اور محمد کے حسن میں اتنا فرق ہے کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی اور میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے اسلام بھی لایا اور گردنیں بھی کٹوا دی نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ نعرہ صحابہ اللہ اللہ جے جمال است بدی بلعجبی چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے محبوب ہم پر اپنی شفقت کی نگاہ ڈال چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تشن لبانی ماہما تشن لبانی متوی آب حیات ہم سب پیاسے ہیں ہم سب کہا نا ہم سب اور تو آب حیات ہے اور تو ماہما تشن لبانی متوی آب حیات رحم فرما کہ زحد ما گزرد تشن لبی اور اب ہماری پیاس اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب تو نے کرم نہ کیا تو ہم پیاسے رہ جائیں گے ماہما تشن لبانی متوی آب حیات رحم فرما کے حد ما گزرد تشن لبی آسیانے زمانے کی اعمال مپرس آسیانے زمانے کی اعمال مپرس سوئے ما روح شفاعت بکن از بے سببی سوئے ما روح شفاعت بکن از بے سببی اور آخر میں تو کمال کر دیا فرمایا سیدی انت حبیبی تم بھی کہو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی وطبیب قلبی سیدی انت حبیبی انت حبیبی انت حبیبی تمہارا محبوب کون ہو سکتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک عورت سے بڑا پیار
تھا اسلام سے پہلے سارا دن اس کی گلی میں گزرتا تھا، رات دن اس کے در پہ بیٹھا رہتا تھا۔ جب محمد پر ایمان لایا چھوڑ دیا، تو خواب میں ایک دن وہ عورت ملی، کہتی تھی تو وہی ہے نا جو میرے دروازے پر سارا دن بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کہا چلی جاؤ، اب نگاہوں میں تو نہیں محمد بستا ہے، اب دل میں تو نہیں محمد محبوب بن گیا ہے۔ محبوب کون ہے؟ او سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ سوئے